اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت ہے کہ اگر مسلمان مرد چاہیں تو چاہے ایک شادی پر اکتفا کرے، چاہے تو 2 کرے، چاہے تو 3 کرے، چاہے تو 4، زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہیں۔ بیک وقت 4 سے زیادہ ایک نکاح میں عورتیں نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس پر خوش نہ ہو جانا، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا اگلا جز ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، عدل نہیں کر پاؤ گے، یعنی 2 بیویاں ہیں، دونوں میں برابری کا سلوک اگر آپ کرتے ہو تب آپ 2 کر سکتے ہو، 3 ہیں، تینوں میں برابری کا سلوک آپ کرتے ہو تب آپ کر سکتے ہو، 4 آپ رکھیں، چاروں میں برابری کا سلوک اگر آپ کر سکتے ہو تب آپ کر سکتے ہو، ورنہ قرآن پاک صاف صاف فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً، تو بس تمہارے لیے ایک کافی ہے، بس تمہارے لیے ایک کافی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں کہ نکاح جو مسلمان مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں چھوٹ دی ہے کہ وہ چاہے تو 2 کرے، چاہے 3 یا 4، فَإِنْ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 2 3 3 4 4 آپ کر سکتے ہیں نکاح، اور اس میں شرط یہ ہے کہ ان دونوں ان سب کے درمیان کیا ہو، عدل کریں، آپ انصاف کریں۔ اب اس میں بہت سارے ہمارے خاص کر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ مسئلہ بیان کرتی ہیں کہ بغیر پہلی بیوی کی اجازت کے آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر اسے پسند آ رہی ہے کوئی اور وہ کرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی کی اجازت کے، بس شرط یہ ہے کہ جتنی بھی نکاح کرے وہ 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، ان میں کیا وہ آپس میں وہ تفاوت رہے، آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ مساوات کا معاملہ رکھے، ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں بالکل کوئی کمی یا غلطی نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے ساتھ بہت پیار سے رہ رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ اس کو مطلب اس پر کوئی بھاؤ ہی نہیں دے رہا ہے۔ عمومی طور پر آج کل یہی ہوتا ہے، عام طور سے آج کل یہی ہوتا ہے کہ پہلی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اب پہلی سے جب دل بھر جاتا ہے تب دوسری کوئی بات پسند آتی ہے، اب جب دوسری کر لیتا ہے بندہ تو پہلی سے پہلی کو بالکل نظر انداز، اب دوسری اس کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے، اس طرح اسے نکاح کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ اگر دونوں میں یا تینوں میں یا چاروں میں آپ برابری کریں، بالکل جو ان کے ساتھ ہے عدل و انصاف کے ساتھ کریں، جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا ہے، حضور اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اس قدر انصاف کیا کرتے تھے کہ جس کی باری ہوتی اس کے باری میں کبھی آپ نے کسی دوسری ازواج مطہرات کی طرف رو نہیں کیا، کبھی بھی آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے نا، شب برات اور شب قدر کی قبرستان والی، آپ نے دیکھا کہ میری باری ہے، حضور بستر پر موجود نہیں ہے، تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے آقا میری باری میں کسی دوسرے کے ہاں گئے، تو آپ نے جا کر تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے آپ جنت البقیع شریف پہنچے تو آقا کو وہاں پایا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کو درس دینے کے لیے تشریف لائے، دنیا کو تعلیم دینے کے لیے۔ نبی جو آتا ہی ہے امت کو سبق دینے کے لیے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس اور سبق دیا ہے کہ آپ اگر بیویاں رکھتے ہیں 1 سے زیادہ تو کبھی ایسا ہرگز نہ کرنا کہ ان کے درمیان آپ تفریق کرو یا کسی ایک کے ساتھ زیادہ معاملات اچھے رکھو اور کسی ایک کے ساتھ کم معاملات اچھے رکھو۔ اس طرح اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر اسے نکاح کرنے کی اجازت 1 سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اب سمجھنا ہمیں نکاح کیا ہے۔ نکاح کا ایک لغوی معنی ہے، ڈکشنری جسے کہتے ہیں لغت میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ نکاح کا لغوی معنی ہوتا ہے ضم کا ہوتا ہے، ملانے کا ہوتا ہے۔ نکاح کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، ملانے کا۔ اس لیے لغوی اعتبار سے جو اصول ہے، علماء اصول ہے، ان کے نزدیک نکاح کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک لفظ کا ڈائریکٹ جو مطلب لوگوں کو سمجھ میں آیا ڈائریکٹ وہ معنی ہوتا ہے وہ حقیقی، اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے مطلب جیسے مثال کے طور پر بول دیا جائے کہ فلاں شیر کی طرح ہے، فلاں شیر کی طرح ہے۔ اب یہ فلاں شیر کی طرح تو یہ مجازی معنی ہے، مطلب شیر کی طرح بہادر ہے، اور شیر کو کہا کہ یہ شیر ہے تو یہ شیر کے بارے میں ہوا شیر بہادر ہے تو یہ حقیقی معنی ہوگا شیر کے لیے۔ لیکن کہا کہ
थोड़ा शेर की तरह बहादुर है तो ये मजाजी माना हो जाएगा। तो उलमाए उसूलियीन ने निकाह के दो माने रखे हैं, एक हकीकी माना है और एक मजाजी माना है। हकीकी माना जो होता है वो वती के होते हैं, वती जो जिमा करते हैं, मर्द औरत एक दूसरे से जो मिलते हैं उसे वती कहा जाता है। इसीलिए कुरान पाक में मुतअद्दिद मकाम पर अगर बगैर किसी करीने के लफ्ज़ निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ वती मुराद किया गया है। एक मिसाल देखें, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा, और तुम उन औरतों से निकाह, अब यहाँ से निकाह से मुराद वती, तुम उन औरतों से वती ना करो जिनसे तुम्हारे आबाओ अजदाद ने वती किया। तुम उन औरतों से वती ना करो जिनसे तुम्हारे आबाओ अजदाद ने वती किया हो। यहाँ निकाह से मुराद क्या है? वती। ये हकीकी माना है। मजाजी माने का यह होता है कि मजाजी माना अक़द मुराद होता है, अक़द निकाह। अब यहाँ पर मजाजी बना दिया जाए तो अक़द निकाह होता है। उसकी मिसाल यह है हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ पर भी लफ्ज़ निकाह आया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिन 3 तलाक वाली औरत पहले खावत के लिए हलाल नहीं होगी, कब तक? हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, जब तक किसी दूसरे आदमी से निकाह ना करे। अब यहाँ पर क्या है? अक़द मुराद दिया गया, यहाँ पर वती नहीं मुराद है। लेकिन वती जो साबित है, जो दूसरा निकाह औरत करेगी, हलाले का निकाह जिसे कहते हैं, यानी शौहर अव्वल ने तलाक दे दिया है, अब पहले के लिए हलाल होने के लिए उसे किसी दूसरे से निकाह करना पड़ेगा। या कुरान पाक से साबित है? कुरान पाक से निकाह साबित है, वती साबित नहीं है। लेकिन वती जो साबित है वो हदीस पाक से साबित है। लिहाजा जो हलाले का निकाह होगा उसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि आप निकाह करके और तलाक दे दें हलाला हो जाएगा, उसमें वती भी शर्त है। हलाले के निकाह में वती भी शर्त है, जो कि हदीस मुबारका से साबित है। तो निकाह का माना क्या होता है? मिलाना। लुग़वी माना क्या होता है? सब मिलाना, एक दूसरे से लोग मिल जाते हैं ना, इसलिए उसके माने होता है मिलाना। अब शरीयत में निकाह कैसे कहते हैं? फुक़हा ने निकाह का माना क्या बयान किया है? फरमाते हैं निकाह ऐसे अक़द को कहते हैं। अक़द माने होता है गिरह बांधना। अक़द माने क्या होता है? गिरह बांधना। तो एक दूसरे को बांधा जाता है ना, इसमें रिश्ते ज़ौजियत में बांधा जाता है, इसलिए इसको अक़द कहा जाता है। तो फुक़हा के नज़दीक निकाह ऐसे अक़द को कहते हैं जिसकी वजह से मर्द के लिए औरत शरई तौर पर, जिसकी वजह से मर्द के लिए औरत से शरई तौर पर जिनसी नफ़ा हासिल करना जायज़ हो, जिसकी वजह से औरत मर्द के लिए औरत से शरई तौर पर जिनसी नफ़ा यानी जिस्मानी फ़ायदा हासिल करना क्या हो? जायज़ हो। इसे क्या कहते हैं? निकाह है कहते हैं। क्योंकि अगर मर्द को औरत का इस कदर इश्तियाक हो, यानी मर्द को औरत का इस कदर, उसकी ख्वाहिश हो औरत की इस कदर इश्तियाक हो कि निकाह ना करने की सूरत में ज़िना का डर होगा, तो निकाह ऐसी सूरत में वाजिब है। अब ये समझना है कि निकाह वाजिब भी होता है, निकाह फ़र्ज भी होता है, और निकाह सुन्नत मुअक्किदा भी है, और निकाह कभी मकरूह भी होता है। क्या समझना है? निकाह कभी कभी वाजिब भी होता है, और निकाह कभी फ़र्ज भी होता है, और निकाह एवं इतलाक़ जो है वो सुन्नत मुअक्किदा है, और निकाह कभी मकरूह होता है। अभी हम देख लें कि निकाह कब वाजिब होता है, निकाह कब फ़र्ज होता है, और निकाह सुन्नत मुअक्किदा तो ही है, और निकाह कब मकरूह होता है। अब यही बताया गया कि देखो, अगर मर्द को औरत का इस कदर इश्तियाक हो, यानी मर्द जो है वो नफ्स है, अल्लाह ताला ने नफ्स रखा है इंसान के अंदर। अब नफ्स उसका ये चाहता है कि मुझे औरत चाहिए, और उसके अंदर दिल में ये बात बैठ गई कि मुझे औरत चाहिए, और उसको इस बात का डर हो कि ज़िना अगर मुझे औरत नहीं मिलेगी तो मैं ज़िना कर बैठूंगा। इस बात का अगर उसको डर अंदर आ जाए कि औरत अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मुझसे ज़िना हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में निकाह करना क्या होगा? वाजिब होगा। इस सूरत में औरत का इश्तियाक हो, ज़िना का डर हो, तो फिर क्या है? निकाह करना वाजिब है। और अगर उसे महज डर ना हो बल्कि ज़िना का होना यकीन हो, सिर्फ डर हो, तब तो निकाह करना वाजिब है। और अगर ज़िना का यकीन हो जाए कि अब तो मैं ज़िना कर ही डालूंगा, यकीन हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में निकाह करना क्या होगा? फ़र्ज होगा। ज़िना का डर हो तो निकाह करना वाजिब, और ज़िना का अगर यकीन हो जाए तो निकाह करना क्या होगा? फ़र्ज होगा। और राजे कौल के मुताबिक निकाह क्या है? सुन्नत मुअक्किदा है। राजे कौल क्या है? सुन्नत मुअक्किदा है। इसके तर्क से गुनाहगार होगा। अगर बंदा कोई निकाह नहीं करता है, सुन्नत मुअक्किदा का तर्क करने वाला क्या होता है? गुनाहगार होता है। तो लिहाजा राजे कौल के मुताबिक निकाह क्या है? सुन्नत मुअक्किदा है। लेकिन अगर औरत का इश्तियाक हो और ज़िना का डर हो, औरत का इश्तियाक हो और ज़िना का डर हो, तो निकाह वाजिब है। और अगर औरत का
اشتیاق ہو اور نکاح زنا کا ڈر نہیں بلکہ زنا کا یقین ہو جائے تو نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور راجح قول کے مطابق نکاح کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کی تعریف ہمیشہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب دیکھیے گناہ سے بچنے اور اولاد حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کرنے پر ثواب ملتا ہے. گناہ سے بچنے اور اولاد حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ جماع مہر اور نفقہ پر قادر ہو. آدمی ایسا مرد ہے جو جماع پر قادر ہو، فزیکلی کیا ہو، وہ کیا ہو، مضبوط ہو، اسی کو کہتے ہیں جماع پر قادر ہو. فزیکلی تو قادر ہو اور مہر ادا کر سکتا ہو اور خرچہ اس کا اٹھا سکتا ہو. اگر یہ تین چیزیں اس پر کسی انسان مرد کے اندر موجود ہے تو پھر وہ نکاح کرے. اس کا نکاح کرنا اولاد حاصل کرنے کے لیے اور جنسی نفع حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے نکاح کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے. اور اگر عورت پر ظلم کرنے کا ڈر ہو، اب دیکھو اگر یہ ڈر ہو کہ میں نکاح کروں گا تو عورت پر ظلم ہو جائے گا، ڈر ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا کیا ہے؟ مکروہ. اگر اس بات کا ڈر ہو کہ عورت پر ظلم کروں گا میں یا ظلم ہو جائے گا مجھ سے، تو اس صورت میں نکاح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب دیکھیں نکاح کرنا کب مکروہ ہے؟ جب ڈر ہو کہ عورت پر ظلم ہو جائے گا، مکروہ ہے. نکاح کرنا واجب کب ہے؟ کہ جب ڈر ہو کہ زنا ہو جائے گا. نکاح کرنا فرض کب ہے؟ کہ جب یقین ہو کہ زنا اب کر بیٹھوں گا تو نکاح کرنا فرض ہے. ورنہ عمومی طور پر نکاح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. عمومی طور پر سنت مؤکدہ ہے. اب نکاح کے کچھ دینی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں جس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اس میں کچھ میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہم اور آپ سمجھ جائیں کہ نکاح کے دینی اور دنیاوی فائدے کیا ہیں. آپ اسے سماعت کر لیں، انشاءاللہ پھر نکاح کے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا انشاءاللہ اسے کل بیان کیا جائے گا. دیکھیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نکاح کے 5 فوائد ذکر کیے ہیں. پہلا ہے اولاد کا حاصل ہونا. پہلا کیا ہے؟ اولاد کا حاصل ہونا. اور یہی نکاح کا اصل مقصد ہے. اولاد کا حاصل ہونا یہی کیا ہے؟ نکاح کا اصل مقصد ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نسل انسانی باقی رہے. اس سے کیا ہوگا؟ نسل انسانی باقی رہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ کل میدان محشر میں میری امت کی کثرت ہو اور میں اس کی کثرت دیکھ کر مجھے خوشی حاصل ہو. تو اولاد کا حاصل کرنے کے لیے سے نکاح کرنا ثواب ہے. تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ اولاد کا حاصل ہونا. اور یہی نکاح کا اصل مقصود ہے اس لیے تاکہ نسل انسانی کیا ہے؟ باقی رہے. دوسرا فائدہ ہے شہوت کو توڑنا ہے. شہوت کو توڑنا ہے. نکاح کے ذریعے انسان کیا ہوتا ہے؟ زنا سے محفوظ رہتا ہے. نکاح کے ذریعے انسان کیا ہوتا ہے؟ زنا سے محفوظ رہتا ہے. اس لیے متعدد مقامات پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور فقہاء کرام، علماء کرام، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں اس بات کا ڈر ہو جائے کہ زنا کر بچوں گا تو آپ فوراً نکاح کر لیں. بتایا ہی واجب ہے، کبھی صورت میں فرض ہے. تو شہوت کو نکاح کیا ہے؟ شہوت کو توڑ دیتا ہے. اب شہوت کو توڑنا کیسے ہوگا؟ کہ اگر ہم باہر ہیں معاذ اللہ رب العالمین کسی پر نظر گئی یا کسی پر نیت ہماری خراب ہوتی ہے تو فقہاء نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسی صورت آ جائے فوراً آپ پلٹ کر آپ اپنے گھر پر آ جاؤ، اپنی عورت سے مل جاؤ. آپ کی شہوت جو غلط جگہ ابھر رہی تھی وہ آپ آ کر جائز مقام پر آپ کی شہوت ختم ہو جائے گی. تو نکاح کیا کرتا ہے؟ شہوت کو توڑتا ہے. اس لیے نکاح شہوت کو توڑتا ہے. اس طرح انسان کو ہوتا ہے زناکاری سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے. تیسرا فائدہ ہے تدبیر منزل. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تدبیر منزل. اب تدبیر منزل کیا ہے؟ یعنی نکاح کے ذریعے گھریلو نظام درست ہوتا ہے. نکاح کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ گھریلو نظام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ درست ہوتے ہیں. کیونکہ مرد گھر کے باہر کے امور انجام دیتا ہے اور بیوی گھریلو نظام کو درست رکھتی ہے. مرد کیا کرتا ہے؟ گھر کے باہر کے امور کام انجام دیتا ہے اور بیویاں جو ہوتی ہیں وہ گھریلو کام جو ہوتا ہے وہ اپنا سنبھالتی ہیں. اور اس طرح کیا ہوتا ہے؟ وزن توازن بنا رہتا ہے اور گھر کا ماحول بہتر رہتا ہے. اب دیکھیں ایک آدمی اکیلا مرد ہو اور وہ اگر چاہے کہ مجھے گھر پہ کھانا بھی بنانا ہے، کپڑا بھی دھلنا ہے، گھر کی صاف صفائی بھی کرنا ہے اور باہر جا کر مجھے نوکری بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے، تو یہ مشکل عمل ہے. تو مرد کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے مرد کے ذمے باہر کے کام ہیں اور عورتوں کے ذمے کیا ہے؟ گھر کے کام ہیں. اب نکاح کر لینے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ میاں بیوی جو ہوتے ہیں ایک باہر کے امور سنبھال لیتا ہے اور دوسرا گھر کے اندر کے امور سنبھال لیتی ہے. تو اس طرح گھریلو نظام جو ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ درست ہو جاتا ہے. اسی کو تدبیر منزل کہا جاتا ہے. ایک اور فائدہ ہے جسے کہتے ہیں خاندان اور قبیلے کا بڑھنا. خاندان اور قبیلے
قبیلے کا بڑھنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس طرح انسان کو معاونین کی کثرت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اپنے مددگار، ہمارا خاندان اور قبیلہ بڑھے گا، قوم مسلم بڑھے گی تو ہمارے معاون اور مددگار بنیں گے، ہم ایک دوسروں کے جسم کی طرح جڑے رہیں گے، ایک دوسروں کے سکھ دکھ میں کام آئیں گے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انسانی معاون بنتے ہیں۔ تو نکاح کرنے سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ خاندان اور قبیلے کا بڑھنا، یہ بھی فائدہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ خاندان اور قبیلہ کب بڑھے گا؟ جب ہم نکاح کریں گے اور عورتیں ہماری نکاح میں آئیں گی اور ہم سے بچے پیدا ہوں گے، ان کی نسلیں بڑھے گی تو ہمارا خاندان اور قبیلہ بڑھے گا، اور جتنا بڑا خاندان اور قبیلہ ہوتا ہے اتنی لوگوں میں قدر و اہمیت ہوتی ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو لوگ اپنے اندر محفوظ تصور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان بڑا ہے۔ یہ دنیاوی رواج ہے کہ جس کا خاندان بڑا ہے وہی چودھری ہے، یہ تو ہوتا ہے نا گاؤں وغیرہ میں دیکھیے، خاندان بڑا ہے تو وہ کسی کو گنتی میں نہیں لاتے ہیں، کیوں؟ ہمارا خاندان اور قبیلہ بڑا ہے۔ تو نکاح سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ خاندان اور قبیلہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ ایک اور فائدہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجاہدہ نفس۔ ایک اور فائدہ کیا ہے؟ مجاہدہ نفس۔ اب یہ کیا ہے کہ شادی شدہ انسان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ شادی شدہ انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ دن رات محنت کرتا ہے، یوں اسے محنت کی عادت پڑ جاتی ہے اور سستی اور کاہلی سے بچ جاتا ہے۔ یہ مجاہدہ نفس کہلاتا ہے۔ شادی شدہ جب انسان ہوتا ہے تو اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی نوجوانی ہے، نہیں چلنے دو، جس دن شادی بیاہ ہو جائے گا ذمہ داری آ جائے گی تو اپنے آپ کو سمجھ جائے گا۔ تو یہ ذمہ داری کس طرح آتی ہے؟ نکاح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب نکاح ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے تو بندہ ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اب تک اس پر اپنے اکیلے کی ذمہ داری تھی، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ تو اب تک اگر وہ 4 گھنٹے کام کرتا تھا تو وہ دوسرے کے لیے 2 گھنٹہ اور کام کرتا ہے، تاکہ وہ یہ سمجھ کر کہ میرا بھی خرچہ پورا ہو جائے اور میرے نکاح میں جو آئی ہے اس کا بھی خرچہ پورا ہو جائے۔ تو بندہ اس طرح کیا ہوتا ہے؟ محنت کا عادی ہو جاتا ہے، اور سستی اور کاہلی سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو یہ نکاح کے 5 فائدے تھے۔ آج ہم نے سیکھا ہے نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضم، ملانا۔ اور نکاح کے علماء اصولین کے اعتبار سے نکاح کے 2 معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ہے جس کے معنی وطی ہیں، اور ایک مجازی معنی ہے جس کے معنی کیا ہے؟ عقد کے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اگر قرینے بغیر کسی قرینے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو وطی مراد ہوگی، اور اگر کسی قرینے کے ساتھ بیان کیا ہے تو وہاں سے عقد نکاح مراد لیا جائے گا۔ اور ہم نے سیکھا ہے نکاح کرنا کبھی کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، اور کبھی اور سنت تو بالعموم ہی ہے، اور کبھی نکاح کرنا کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ نکاح کرنا واجب کب ہے؟ کہ مرد کے اندر عورت کا اشتیاق ہو اور اسے زنا کا ڈر ہو، تو نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اگر مرد کے اندر عورت کا اشتیاق ہو اور زنا کا ڈر نہیں بلکہ زنا کا یقین ہو جائے تب نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اگر اس بات کا ڈر ہو کہ عورت پر ظلم کرے گا تو نکاح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور پھر عموم راجح قول کے مطابق نکاح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کے 5 فائدے ہم نے بیان کیے ہیں۔ 5 فائدے میں ایک مرتبہ پھر سے یوں ہی سمجھ لیں۔ پہلا ہے اولاد کا حاصل ہونا، دوسرا ہے شہوت کا توڑنا، تیسرا ہے تدبیر منزل۔ تدبیر منزل میں سمجھایا تھا نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ گھریلو نظام درست ہوتا ہے، مرد باہر کا سنبھالتا ہے، عورت گھر کا سنبھالتی ہے۔ اور خاندان اور قبیلے کا بڑھنا، یہ چوتھا فائدہ ہے۔ اور 5واں فائدہ ہے مجاہدہ نفس۔ مجاہدہ نفس میں انسان کیا ہوتا ہے؟ شادی کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد مزید محنت کرنے لگتا ہے، اس طرح وہ محنت کا عادی ہو جاتا ہے، سستی اور کاہلی سے بچ جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بالخصوص ہمارے نوجوان، آپ لوگوں کو یہ مسائل یاد رکھنا ہے، باتیں یاد رکھنی ہے۔ اگر کچھ نوٹ ڈاؤن کرنا ہو تو آپ ان سے موبائل لے کے بعد میں لکھ بھی لینا۔ آپ لوگوں سے خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ باقی اگر آپ لوگوں کے دل یا من میں کوئی سوال نکاح کے متعلق یا طلاق کے متعلق رہے، آپ یہاں پر 10 منٹ بیان جو ہوگا اس کے بعد آپ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر میرے علم میں ہے تو میں فوراً جواب دوں گا، اور اگر میرے علم میں نہ ہو تو میرے اساتذہ الحمدللہ بھی موجود ہیں، اس سے بہتر علماء اور مفتیان کرام موجود ہیں، میں ان سے رابطہ کر کے آپ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ازدواجی زندگی کے باعث رحمت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ عشرہ نجات کے صدقے مولا ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔
فرما، فلسطینی مسلمانوں کو مولا ظالموں سے نجات عطا فرما، مولا ہم سب کو تمام بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے نجات عطا فرما، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، ہم سب کو علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔